یہ سب کو آگ لگاتے ہیں۔ تو وہ تو گندے رہتے ہیں، میلے کو چلے رہتے ہیں، اور اللہ ہمیں، میرے نبی نے کہا کہ النظافۃ من الایمان، الطہور شطر الایمان، اور اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ تمہیں اللہ نے رزق دیا ہے تو اچھا لباس پہنو، اپنے آپ کو آپ کے ساتھ تیل، کنگھی، شیشہ ہر سفر میں ساتھ ہوتا تھا۔ عبداللہ ابن مسعود اٹھانے والے تھے آپ کا تیل، کنگھی، شیشہ۔ جب کوئی ملنے آتا تھا تو آپ وہ پانی میں، شیشے میں اپنا عکس دے کر اپنے آپ کو تیار کر کے، داڑھی کو سیٹ کر کے پھر باہر جاتے تھے ملنے کے۔ یہ وہ زندگی ہے جس سے آپ لوگوں کو اسلام سے قریب کر سکتے ہیں۔ آپ کا لباس ہی ایسا ہو کہ دیکھ، وہ ادھر وہ کرک میں ایک مدرسہ ہے، تو اس کے لڑکے جو آئے نا ملنے، مجھے لگا جن کمرے میں آ گئے۔ ان کے لمبے لمبے کرتے، ٹخنوں تک، یہاں تک ان کے کرتے، اتنے ان کی پگیں، اور بڑی بڑی چادریں یہاں لٹکائی ہوئی۔ میں نے کہا چلو میں تو 2 منٹ تمہیں دیکھ کے صبر کر لوں گا، تمہاری بیوی کا خیال ہوگا جو تمہارا یہ حال دیکھے گی، اس کی تو شہری شہوت ہی ختم ہو جائے گی۔ اپنی بیویوں کے لیے زیب و زینت اختیار کرو۔ کوئی بعید نہیں ہے، جیسے خاون ویسی بیوی ہے۔ تو اپنے آپ کو نہانے کی عادت ڈالو، ناخن کاٹو۔ یہ ہفتہ نہاتے نہیں ہیں، نہانے کی عادت ڈالو، اپنے ناخن وقت پہ کاٹو، اپنی داڑھی کو تیل لگا کے رکھو، کنگھی کرو، سر کے بال رکھے ہوئے تو ان کی خدمت کرو، ٹنڈ نہ کراؤ، ٹنڈ کرانا سنت نہیں ہے، بال رکھنا سنت ہے۔ یہ تو تبلیغ والوں نے ٹنڈ ساری دنیا میں جاری کر دی، جس کو دیکھو ٹنڈ کرائے کرتا ہے۔ سب کے بال تھے اللہ کے، حضرت عمر تو ویسے ہی گنجے ہو گئے تھے، عمر رضی اللہ عنہ گنجے ہو گئے تھے، لیکن باقی صحابہ کے بڑے بڑے بال ہوتے تھے اللہ کے۔ ہمارے نبی جب حج پر گئے تو آپ کے اتنے لمبے بال تھے کہ 4 گوتیں اس کی بنائیں آپ نے، چونکہ ننگے سر جانا تھا تو بال بکھر نہ جائیں، تو آپ نے اس کی 4 گوتیں بنائیں اور ان کے اوپر ہلکا ہلکا شہد لگایا تاکہ چپک جائیں۔ تو آپ نے کبھی ٹرینڈ نہیں کرائی سوائے حج کے یا عمرہ کی۔ تو بال رکھنا سنت۔ اگر تم اینک لگاتے ہو تو ایسی اینک نہ ہو جیسے بیل کو کھوپا چڑھایا جاتا ہے، اچھی اینک کرے جو تمہاری آنکھوں پر خوبصورت لگے۔ پگڑی باندھنی ہے تو یہ کوئٹے والوں والی پگڑی نہ ہو جو ایسے بل دے کے مرو، رسی سی ہوتی ہے ایسے، وہ پتہ نہیں کیسے وہ کر لیتے ہیں۔ اور بانا والوں کا ماشاءاللہ شملہ یہاں تک جا رہا ہوتا ہے، وہ جو پیچھے نہیں ہوتا، وہ ان کا یہاں یہ جو ہمارے گھٹنے ہیں یہاں تک آ رہا ہوتا ہے، اور آگے اتنا بڑا وہ زرد سے رنگ کا پگڑا ہوتا ہے۔ ہر ایسی چیز سے بچو جس سے لوگوں کو وحشت، آپ کو دیکھ کے لوگوں کو جی چاہے یار اس سے بات کی جائے، اس کے پاس بیٹھا جائے، اس کا حال و اس کا تعارف کیا جائے۔ ہماری جماعت تھی JI کے یونیورسٹی میں ٹوپی، تو مسجد میں ہم تھے تو میں لڑکوں سے بات کر رہا تھا، اور ہماری زیادہ جماعت میرے ساتھ بیٹھی تھی، لڑکے اور لڑکوں کے والدین بیٹھے ہوئے تھے۔ ایک دم ایک شخص نے پوچھا آپ لوگ کون ہیں؟ آپ لوگ کون ہیں؟ میں نے کہا کہ ہم تبلیغی جماعت والے ہیں۔ کہا نہیں تم تبلیغ والے نہیں ہو۔ بڑا اس نے ایسے کٹ کیا، کہا نہیں تم تبلیغ والے نہیں ہو۔ میں نے کہا جی خیریت کیوں؟ کہا تبلیغ والے تو میلے کچیلے ہوتے ہیں، آپ تو بڑے صاف ستھرے بیٹھے ہوئے۔ تو یہ تاثر تمہاری طرف سے نہ جائے۔ انسان کی پہلی پہچان اس کا لباس ہوتا ہے، پھر اس کی گفتگو ہوتی ہے۔ پہلا وزن لباس سے پڑتا ہے، دوسرا وزن گفتگو سے پڑتا ہے۔ گفتگو شیریں رکھو، لہجہ شیریں رکھو، میٹھے لہجے، کتنا بھی غصہ ہو اپنے آپ کو دبا کے رکھو، تو آپ کے گھر آباد ہوں گے۔
خوشحال ہوں گے۔ پھر آپ کا ہمارا معاملہ ہے جوائنٹ فیملی سسٹم، تو ساس سسر بہت ٹیکنیکل مسئلہ بنا ہوا ہے پورے ہمارے معاشرے میں۔ ایک ماں جب ماں ہوتی ہے تو اس کی ادائیں اور ہوتی ہیں، بیوی ہوتی ہے اس کی ادائیں اور ہوتی ہیں، جب وہ ساس بنتی ہے تو بالکل کچھ اور ہو جاتی، وہ پٹھانوں والی خواہ خیر، پتہ نہیں اس کے اندر اتنی بغض اتنا غصہ کیوں پیدا ہو جاتا ہے۔ کسی کی بیٹی کو لائے ہو اور اپنی بیٹی کو بھیج چکے ہو، میں نے اپنی 2 بیٹیاں بھیج دی اور کسی کی بیٹی میں لے کر آیا، تو اپنی بیٹیاں تو میں نے روانہ کر دی، تو جن کو میں لایا ہوں اپنے بچے کے لیے اسے میں اپنی بیٹی بنا لوں، میری بیگم اس سے اپنی بیٹی بنا لے، تو کتنا اچھا رشتہ ہے یہ ساس اور بہو کا۔ لیکن وہ ایک مقابلے کی کمی، لڑکی کی طرف سے بدتمیزی ہوتی ہے، کبھی ساس کی طرف سے، اکثر ساس کی طرف سے ہوتا ہے معاملہ، ٹوکا ٹاکی۔ اس لیے حکم ہے کہ اگر لڑکی کہے مجھے الگ گھر لے کر دو تو لے کر دے، اس کا حق ہے، بیوی کا حق ہے وہ الگ گھر مانگے، اور میرے پاس وسعت ہے تو میرے ذمے ہے میں الگ گھر لے کر دوں۔ اگر اتنی ہمت نہیں ہے تو پھر گھر میں ایک پورشن پورا الگ ہو، جس میں ایک کمرہ، ایک بیڈ، ایک کچن، ایک ٹوائلٹ، یہ اتنا اس کے لیے واجب ہے دینا بچی کے لیے۔ اور اگر اس کی بھی ہمت نہیں ہے تو بس پھر روزے رکھو، تسبیح پڑھو، پھر کسی کی بیٹی کو برباد نہ کرو گھر لا کے۔ کچن پر ہی تو لڑائیاں ہوتی ہیں۔ تو بچوں، میں یہ چیزیں آپ مجھ سے ہزاروں دفعہ سن چکے ہیں، لیکن آج یہ دوبارہ نکاح کی محفل آئی تو مسرات بھی ہیں، آپ بھی ہیں، باہر عوام بھی ہیں، سب کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہمارے گھروں کی زندگی بہت خراب ہو چکی ہے، چھوٹی چھوٹی بات